خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سنیے بھی برابر. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، یعنی تم میں سے کسی نے، تم میں یعنی سمجھے نہیں، تم میں سے کسی نے. وہ وقت یاد کرو جب کہ تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پس تم لوگ ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈال رہے تھے اس کے بارے میں، یعنی اس نفس کے بارے میں، جس نفس کو قتل کیا اس کے بارے میں. فیہا کا مرجع نفس و نفس مؤنث سمائی ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہو رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے، یعنی تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا وہ جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ اس میت سے لگاؤ. تو ہم نے کہا ببعضھا میں حاضمی کا مرجع بقرہ، تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ میت کو لگاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے، یعنی تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر تم اس کا الزام ڈال رہے تھے ایک دوسرے پر. پھر تم ایک دوسرے پر اس کو ڈال رہے تھے، ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈال رہے تھے اس کے بارے میں. فیہا کا مرجع نفسن، اس قتل، جس آدمی کو قتل کر دیا اس مقتول کے بارے میں. پھر تم اس کا الزام ڈال رہے تھے ایک دوسرے پر، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا وہ جو تم چھپا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ میت کو لگاؤ. تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ میت کو لگاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں، یعنی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر تمہارے دل اس کے بعد پتھر ہو گئے، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ بعض پتھر کہ اس سے نہریں بہہ پڑتی ہے، بہہ پڑتی ہے. اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں چنانچہ اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ بعض پتھر کہ اس سے نہریں بہہ پڑتی ہے، اور بعض پتھر پھٹتے ہیں چنانچہ اس سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب سمجھے بھائی، کل جو آیا تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا. اب کیوں قتل ہوا تھا تو اس کے بارے میں دو باتیں لکھی ہے. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ کسی آدمی نے کسی لڑکی سے اس کو شادی کرنی تھی، تو اس لڑکی کے باپ کو پیغام بھیجا کہ آپ کی لڑکی کی شادی مجھ سے کروا دو. تو اس باپ نے انکار کر دیا. تو اس جو خاطب مطلب خطاب دینے والا جو آدمی ہے منگنی کا، اس نے قتل کر دیا. دوسری وجہ لکھی ہے بھتیجے نے چچا کی میراث پانے کے لیے چچا کو قتل کر دیا.
تیسرا قول یہ بھی لکھا ہے بھائی نے بھائی کی میراث پانے کے لیے اس کو قتل کر دیا. بہرحال جو بھی وجہ ہو. اب اس کے بعد وہی قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چور ہے وہ شاہوکار بنتا ہے, ساہوکار بنتا ہے. تو قاتل موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے آدمی کو قتل کر دیا, لہذا اس کا قاتل کا پتہ لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک بقرہ ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت اس میت پر مارو, میت کو لگاؤ, تو اس کی وجہ سے وہ میت زندہ ہو کر بتائے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. برابر. تو میت نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے, پھر فوراً وہ مر گیا. برابر. تو اب یہ قتل کا واقعہ اب آ رہا ہے. برابر. اس کی وجہ سے بقرہ کو ذبح کرنے کا حکم پہلے آیا ہے. قرآن کو قصوں کی کتاب نہیں تو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. باقی یعنی یہ بقرہ کی ذبح کرنے کا جو حکم تھا اس کا جو سبب بنا یہ اب آ رہا ہے. برابر. چلیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, پھر اس نفس کے بارے میں دوسرے پر الزام دے رہے تھے. سمجھا. اور جو قاتل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچ گیا, چاہتا تھا کہ اپنے چھپ جاوے. سمجھ میں آیا کہ میں خود اس کا مطالبہ کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر جو میں پکڑا نہیں جاؤں گا. سمجھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا جو چھپانا, یعنی تم میں سے جو قاتل اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو اس کو ظاہر کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ایسا کرو تو اس کی وجہ سے مردہ زندہ ہوگا اور بتائے گا. تو اس میں ایک فائدہ تو قاتل کا پتہ لگ جائے گا, ایک دوسرے پر جو الزام ڈال رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا اور یقینی طور پر اس کا قاتل کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے, اس کی نظیر سامنے آ جائے گی. آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن سب کو زندہ کریں گے, اس کی قدرت سامنے آ جائے گی, اس کا مظاہرہ ہو جائے گا. اس لیے ایسا کہا. سمجھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب شرارتیں تمہاری ہوئی, ان تمام شرارتوں کے بعد جو ہے تمہارے دل سخت ہو گئے. سمجھ میں. ایسے سخت ہو گئے پتھروں کی طرح, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس لیے کہ 3 طرح کے پتھر بنے. بعض پتھر تو ایسے ہے کہ جس میں سے پانی پھوٹتا ہے, جس میں سے کثیر مقدار میں پانی پھوٹتا ہے, پہاڑوں میں سے پانی پھوٹتا ہے. اور بعض یعنی تو اس کی وجہ سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. سمجھا. اس پانی کے ذریعے مخلوق فائدہ. تو بعض پتھر ایسے ہیں, بعض پتھر ایسے ہیں کہ پھٹتے ہیں اس میں کثیر مقدار میں نہیں, لیکن بہرحال دوسرے کا اصل قبول کے کچھ نہ کچھ پانی نکلتا ہے. سمجھا. جیسے کہ کثیر مقدار میں نکلا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑی, وادی تی میں تو پتھر مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. اور بعض پتھر ایسے ہیں تو پانی نہیں نکلتا ہے تو اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں. سمجھا. تو پتھروں کی تو یہ حالت ہے, اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ شرارتیں کرنے کی وجہ سے. برابر. اب الفاظ دیکھ لیجیے بھائی, الفاظ کی تحقیق برابر سن کر لکھی ہے. سمجھ میں آیا. کل شیعتن کا ترجمہ, شیعتن کی جمع میں نے لکھوایا تھا شیعتن, تو کسی نے لکھ کر بھیجا تھا شیعن. سمجھ میں آیا. یہ تو ہماری بدنامی ہے, ایسا مت کیجیے. شیعتن کی جمع کیا ہے, شیعتن ہے. کوئی جو ہے واٹس ایپ پر ادھر پر ارے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی تو مجھے پوچھو, واٹس ایپ پر لکھ کر بھیجو مت, مجھ سے پوچھ لو. شیعتن کی جمع شیعن نہیں ہے, کسی لکھنے والے شیعن لکھا ہے, شیعن نہیں شیعتن ہے. بہرحال چلو, اس میں پہلا لفظ ہے فدارتم, ادارتم. دیکھو یہ باب تفاعل تھا, اصل میں تدارتم تھا. ادارتم کیا تھا, باب تدارتم. تدارع یا تدارع, تدارعا کا معنی ہے ایک دوسرے پر ڈالنا, ایک دوسرے پر ڈالنا. سمجھ میں. دوسرا ترجمہ صاحب جلالین نے اس کا ترجمہ تخاصم سے کیا ہے, ایک دوسرے سے جھگڑنا. سمجھ میں. لیکن عام طور پر اس کا تدارع درعن سے, درعن کے معنی جو ایک دوسرے پر پھینکنا, تو ایک دوسرے پر ڈالنا. تو یاد رکھنا ادارعتم یہ بابی افاعل ہے, اور بابی افاعل کس سے بنا ہے, تفاعل سے بنا ہے. علم الصیغہ میں پڑھ لیا. باب تفاعل کے فا کلمہ کی جگہ پر دال واقع ہوا ہے, تو تفاعل کی تا کو فا کلمہ کے ہم جنس دال سے بدل کر ادارعتم کیا تھا سمجھنا, ادارعتم اصل میں تدارعتم تھا. تو باب تفاعل کے فا کلمہ کی جگہ پر دال واقع ہوا ہے, تو تفاعل کی جو تا ہے اس کو فا کلمہ کی جگہ پر جو دال, تو تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا. اب چونکہ ابتدا بھی سکون لازم آ رہا ہے,
جب ادغام کر دیا تو ادغام میں پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، تو شروع میں حمزہ وصل ہے، تو ادارتم ہوگا برابر. اس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے پر ڈالنا برابر. آگے چلے. تکتمون، کتم یکتم کتمانا چھپانا. قصد باب نصر سے قصا یقصو قصون قسوتن قساوتن، سخت ہونا، دل کا سخت ہونا. قصا یقصو قسون قسوتن قساوتن، القلب دل کا سخت ہو جانا برابر. حجارتن پتھر، یہ جمع ہے واحد حجرن. اشد قسوہ، یہ قسوہ کیا بنے گا؟ تمیز بنے گا. کیا بنے گا؟ تمیز بنے گا. یتفجر، تفجر یتفجر تفجر باب تفعل سے، اس کے معنی ہے بہ پڑنا، پھٹ پڑنا. یشقق، یہ بابی افعل سے ہے، یہ بھی اصل میں یشقق، اصل میں یتشق، یہ اصل میں یتشقق تھا. کیا تھا؟ یتشقق. بابی تفعل سے بنا ہے. بابی افعل باب تفعل سے بنتا ہے. باب تفعل کی فا کلمہ کی جگہ پر یہاں پر شین واقع ہوا، سمجھا؟ تو جو ہے وہ 12 حروف ہے، شین واقع ہوا تو باب تفعل کی تا کو بھی فا کلمہ کے ہم جس یعنی شین سے بدل دیا اور شین کا شین میں ادغام کر دیا. تو اب ابتدا بھی سکون لازم آئے، اس لیے شروع میں حمزہ وصل ہے تو یشقق ہو گئے برابر. یہ بابی افعل سے ہے جو تفعل سے بنا ہے. اور ادارتم یہ بابی افعل سے تھا جو اصل میں تفاعل سے بنا ہے برابر. ترجمہ سنیے دوبارہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم میں سے کسی نے، تم نے یعنی تم سب نے نہیں، تم میں سے کسی نے، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈال رہے تھے، پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے یا ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈال رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا وہ جو تم چھپا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا، تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر تم اس کا الزام ڈال رہے کہ ایک دوسرے پر، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا وہ جو تم چھپا رہے تھے. بس ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ میت سے لگاؤ، ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ میت سے لگاؤ. اسی طرح ایسا کیوں کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو. موتا یہ جمع ہے واحد کیا ہے بھائی؟ میت. پھر تمہارے دل ان سب شرارتوں کے بعد، اس کے بعد یعنی شرارتوں کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہے کہ جس سے نہریں بہہ پڑتی ہے، کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہے کہ جس سے نہریں بہہ پڑتی ہے. لما میں لام تاکید کا ہے اور ما جو ہے ما موصولہ ہے، لفظی ترجمہ ہوگا. بس بے شک پتھروں میں سے البتہ بعض وہ ہے کہ جس سے نہریں بہہ پڑتی ہے برابر. ترجمہ کریں گے کیونکہ بعض پتھر ایسے ہے کہ جس سے نہریں بہہ پڑتی ہے، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہے کہ جو پھٹتے ہیں بس اس سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. چلے آگے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، پھر وہ اس میں رد و بدل کرتی تھی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ وہ جانتے تھے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے. کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، جو بھی ترجمہ کرو، کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ
ان کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، پھر وہ اس میں رد و بدل کرتی تھی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والے جو اہل کتاب یہود اور نصارہ کی کتابوں کی امید، ان کی ایمان لانے کی امید رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے، اور وہ ایمان نہیں لاتے تو اہل ایمان کو، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، کلفت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے کہ ارے ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے؟ ارے ان کے اسلاف میں ایک جماعت گزری ہے، ان کی ایک جماعت یعنی ان کے اسلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے وہ ایسے گزرے جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، سمجھ میں؟ اللہ کے کلام یعنی تورات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے اس کو سنتے تھے، سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس سے ہدیے لینے کے لیے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، تبدیلی یا تو لفظی تبدیلی، لفظی اور معنوی دونوں تبدیلی، یا صرف معنوی تبدیلی، سمجھا کہ سامنے والے کا جیسا منشا ہوتا تھا اس کے مطابق اس کا مطلب بیان کرتے تھے، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ وہ بالکل اچھی سے سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے، پھر بھی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہم برا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دنیا مطلوب تھی، سمجھ میں آیا؟ دنیا مطلوب تھی اس لیے ایسا کرتے تھے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو اب اس میں دو باتیں لکھی ہے کہ یہاں پر اللہ کے کلام کو سنتے تھے یا تو بالواسطہ، سمجھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تورات لائے اس کو سنا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب آئی وہ، اور پھر اس کے اندر تب رد و بدل تحریف کیا، سمجھ میں؟ یہ دوسرا مطلب یہ بیان کیا اللہ کے کلام کے، یعنی وہ 70 آدمیوں کا منتخب شدہ جو جماعت گئی تھی انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، سمجھ میں؟ پھر اس کے اندر آ کر تحریف کر دی یعنی وہ بات جو حکیم میں انہوں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس قدر ہو سکے عمل کرو، اگر کسی پر عمل نہ ہو سکے تمہیں جو ہے معاف ہے، تو یہ تحریف، سمجھ میں؟ یا تو کتاب میں تحریف مراد ہے، سمجھ میں؟ یا کلام سے بلا واسطہ کلام سننا، یعنی براہ راست کوہ طور پر جو انہوں نے سنا تھا وہ مراد ہے، اور تحریف سے مراد انہوں نے جو جملہ کہا تھا کہ اگر عمل نہ ہو سکے تو معاف ہے، سمجھ میں؟ یہ تحریف، سمجھ میں؟ یہ مطلب ہے، تو ان کے اسلاف نہیں ہے، یہ سب ان کے اخلاق ہے، سمجھا؟ تو وہ بھی اپنے اسلاف کی طرح ہوگا، تو ان سے امید نہیں کی جا سکتی ایمان لانے کی، برابر؟ کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کی ایک جماعت، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوئی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، پھر وہ اس میں رد و بدل کرتی تھی، بعد اس کے کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے۔ تطمعون، طمع یطمع، طمعا کے معنی ہے امید کرنا، سمجھ میں؟ توقع رکھنا، فریقن کی فریقن کے معنی ہے جماعت، اس کی جماعت یہ فروقن افریقت، اگر بیٹا معروف فروقن افریقت، برابر؟ فروقن افریقت، یحرفون، حرف یحرف تحریفا کے معنی ہے رد و بدل کرنا، تحریف کرنا، برابر؟ سنیں، کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو، بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو، کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، پھر اس میں رد و بدل کرتی تھی، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جب یہ منافق یہود
ایمان والوں سے ملتے ہیں، اور جب وہ لوگ یعنی منافق یہودیوں میں سے جو نفاق کے طور پر خالی ظاہری طور پر ایمان لے آئے تھے وہ اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے ہیں، اور جب ان میں سے بعض سے خلوت میں ملتے ہیں پہنچتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے سے خلوت میں پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس خلوت میں پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں یعنی جو پکے کٹر یہودی ہے وہ کہتے ہیں کیا تم ان ایمان والوں کو بیان کر دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کی ہے، کھولی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر۔ الہام نتیجہ ہے، عاقبت کا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ آپ ترجمہ سنیے بھائی۔ اور جب یہ منافق یہود اور جب یہ لوگ یعنی منافق یہود اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں، ترجمہ کرو، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ کٹر یہودی کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو بیان کر دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جس کو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جس کو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ واپس سمجھ سنو۔ اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے ہیں تو وہ پکے یہودی کہتے ہیں کیا تم ایمان والوں کو بیان کر دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض لوگ ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے، ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، مگر چند آرزوئے ہے جس کو وہ لگائے رکھے ہیں، جس کی وہ امید لگائے رکھے ہیں، مگر چند آرزوئے ہے جس کی وہ امید لگائے رکھے ہیں، اور وہ لوگ اٹکل اڑا رہے ہیں، وہ لوگ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ناخواندہ ہے، ان میں سے بعض لوگ کیا ہے بھائی ناخواندہ ہے یا ان پڑھ ہے، ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، مگر چند آرزو یہ ہے جس کو وہ لگائے رکھے ہیں، جس کی وہ امید لگائے رکھے ہیں، مگر چند آرزو یہ ہے جس کی وہ امید لگائے رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں، ترجمہ سنیے۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، ان میں سے بعض ناخواندہ ہے یا ان پڑھ ہے، قرآن کا ترجمہ اچھا ہے ناخواندہ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، مگر چند آرزو یہ ہے جس کی وہ امید لگائے رکھے ہیں، اور وہ لوگ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں۔ بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چالو رکھیے بھی ذرا۔ بس بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کرے، بس بربادی ہے ان کے لیے اس تحریر سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور بربادی ہے ان کے لیے اس آمدنی سے جس کو وہ
کما رہے ہیں، جس کو وہ حاصل کر رہے ہیں. سمجھنا اوپر سے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کرے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کرے. بس بربادی ہے ان کے لیے اس تحریر سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور بربادی ہے ان کے لیے اس آمدنی سے جس کو وہ کما رہے ہیں، اور بربادی ہے ان کے لیے اس آمدنی سے جو وہ کما رہے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا، ان یہودیوں نے کہا ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. ان لوگوں نے کہا ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ان یہودیوں نے کہا ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار لیا ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، مگر چند گنے چنے دن یا گنتی کے چند دن. آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار لیا ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یعنی کیوں آگ نہیں چھوئے گی؟ ہاں کیوں نہیں، جو شخص قصدن برائی کرتا رہے، جو شخص قصدن برائی کرتا رہے اور اس کی خطا اس کو گھیر لے، اور اس کی خطا اس کو گھیر لے، بس وہی لوگ جہنم والے ہیں. ہاں کیوں نہیں، ارے سنیے برابر، 5 آدمی رہ گئے سننے والے صرف. ہاں کیوں نہیں، جو شخص قصدن برائی کرتا رہے پھر اس کی خطا اس کا احاطہ کر، پھر اس کی خطائیں اس کا احاطہ کر لے، بس وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور بس ترجمہ سنیں بھائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے پھر مطلب بتلاتا ہوں، برابر، واپس ترجمہ سنیں. اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے پاس خلوت میں جاتے ہیں، اور جب ان میں سے بعض کے پاس یعنی ایک دوسرے کے پاس، اور جب ایک دوسرے کے پاس خلوت میں جاتے ہیں تو وہ کٹر یہودی کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو بیان کر دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ واپس. اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے پاس خلوت میں پہنچتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے پاس خلوت میں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کٹر یہودی کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو بیان کر دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس پہنچ کر، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور ان باتوں کو جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. بس اتنا مطلب پہلا سمجھ لو. یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو نفاق کے طور پر یعنی ظاہری طور پر خیر ایمان لائے تھے، سمجھ میں آئے. اب یہ صحابہ کے پاس اور حضور کے پاس آتے تھے تو اپنی اعتباریت منوانے کے لیے کہ ہم واقعی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہے، اس کو منوانے کے لیے تورات میں حضور کے صفات اور حضور کے بارے میں جو باتیں تھیں کچھ باتیں بیان کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے، سمجھ میں آیا. پھر ادھر سے وہ جب جو کٹر یہودی ہے جو ایمان نہیں لائے، کٹر یہودی ان کے پاس پہنچتے تھے تو وہ کٹر یہودی منافق یہودیوں سے کہتے تھے کہ بھئی تم کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں محمد آخری نبی کے بارے میں جو باتیں اور یہ مذہب صحیح ہے اس کے بارے میں جو باتیں حق باتیں تمہارے اوپر کھولی ہے وہ مسلمانوں کے سامنے کیوں ظاہر کرتے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ ظاہر کرو کہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ حجت بازی کریں گے، تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے آخری نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو جانتے تھے پھر بھی ایمان کی حجت قائم کریں گے، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جو کٹر یہودی تھے وہ منافق یہودیوں کو اس طریقے پر وہ کیا ہے ڈانٹتے تھے، سمجھ آیا کہ بیان مت کرو ایسی باتیں، سمجھ. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ارے پاگلو جو ہے ان کو معلوم نہیں ہے
کہ اگر یہ چاہے یہ جو ہے منافق خود مسلمانوں کو باتیں بتلاوے کہ نہ بتلاوے، ارے اللہ تعالیٰ تو سب جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جس کو چھپا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہے، آخری نبی پر ایمان لانا ضروری، سب باتیں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نبی کے ذریعے، نبی پر وحی کے ذریعے جو ایمان والوں کو بھی بتلا دے گا نبی کے ذریعے، ارے سمجھ میں آیا؟ تو اور اگر نہیں بھی بتلائے تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھائی ان کو سب باتیں بتلائی ہے تورات میں، سمجھ میں آیا؟ پھر بھی وہ جانتے بوجھتے ہوئے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے دے۔ ارے آیا سمجھنا ہے؟ چلے آگے اب الفاظ دیکھ لیجیے، اس میں آیا ایک تو خلا، اس سے پہلے آگے خلا یخلو خلوتن خلوون خلاءن، خلا یخلو خلوتن خلوون خلاءن، کسی کے پاس تنہائی میں جانا، کسی کے پاس تنہائی میں جانا، برابر۔ آگے اسر یسر اسرارا چھپانا، اعلن یعلن اعلانا کے معنی ہے ظاہر کرنا، برابر۔ چلے آگے ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا یظنون، اور ان اہل کتاب میں سے بہت سے ناخواندہ ہے، ان اہل کتاب میں سے کچھ ان پڑھ ہے، ان اہل کتاب میں سے بعض ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں مگر چند آرزوئے ہے جس کی وہ امید لگائے ہوئے ہے، مگر چند آرزوئے ہے جس کی وہ امید لگائے ہوئے ہے، اور وہ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں، اور وہ بس وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے، ان اہل کتاب میں سے ناخواندہ ہے، کچھ ناخواندہ ہے، یعنی امی کیا ہے ان پڑھ ہے، ان اہل کتاب میں سے کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں مگر چند آرزو یہ ہے جس کی وہ امید لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں۔ آگے والا بھی ترجمہ پڑھو پھر میں اس کا مطلب بتا دوں۔ بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کرے۔ بس بربادی ہے اس تحریر کی، بس بربادی ہے ان کے لیے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور بربادی ہے ان کے لیے اس آمدنی سے جس کو وہ کماتے ہیں، جس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ آپ فرما دیجیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی قول و قرار لیا ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس کے اپنے قول و قرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں، آگ تم کو چھوئے گی، آگ تم کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ جو شخص قصدن برائی کرتا رہے پھر اس کی خطا اس کا احاطہ کر لے ہوئے، بس وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب جو ہے کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت بڑا طبقہ تو ناخواندہ لوگوں کا ہے، ان پڑھ لوگوں کا ہے، وہ براہ راست کتاب پڑھ نہیں سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ اب وہ اپنے علماء کی باتوں کی امید، ان کے علماء ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے علماء کہتے ہیں کہ دین موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ آخری شریعت ہے، قیامت تک وہ منسوخ نہیں ہوگی، سمجھ میں آیا؟ چنانچہ آج بھی یہود لکھا ہے کہ آج بھی یہود یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام جو دین موسوی لے کر آئے تھے وہ قیامت تک چلے گا، سمجھ میں آیا؟ تو ان کے علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے، سمجھ آیا؟ نہیں، ان کے علماء نے کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو ان کو بتلایا کہ ہم گنے چنے دن رہیں گے، سمجھ میں آیا؟ گنے چنے دن رہیں گے، کتنے دن؟ ہمارے اسلاف نے جو گوسالہ پرستی کی دن، بچڑے کی عبادت کی تھی، اتنے دن، پھر ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ تو جو ناخواندہ لوگ ہیں وہ اپنے ان علماء کی، جھوٹے علماء، پیٹ بھرو علماء کی باتوں پر امید لگائے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں بیچارے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنے تو جہنم میں جانا نہیں ہے، ہم تو نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو چند دن رہنے کے بعد ہمیں جہنم سے خلاصی مل جائے گی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علماء یہود جو ہے دنیا بٹورنے کے لیے کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کتاب لکھتے، کتاب یعنی تورات میں اپنی طرف سے وہ کوئی حکم مشقت والا ہوتا تھا، اور سامنے والا جس کو کوئی زنا ہو گیا اور مالدار گھرانے کا ہے تو اس کو
جو ہے اپنی طرف سے دوسرا حکم کہ بھئی کالا منہ، حالانکہ زنا کی سزا تو یہ ہے کہ بھئی رجم کیا جاوے، اگر شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگاوے جاوے، لیکن جو ہے وہ سامنے والا ایسا آدمی ہے کہ وہ عزت والا آدمی ہے اور اس سے کچھ ملنے کی امید ہے تو اپنی طرف سے لکھ دیا کہ منہ کالا کر کے شہر میں گھما دو، اس کی سزا ہو گئی. یہ اپنی طرف سے اس طرح کتاب میں احکامات لکھتے تھے اور یوں بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا بھاری جرم کرتے تھے. کیوں؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے کچھ آمدنی حاصل کرے. سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے علماء کے لیے بربادی ہے، ان کے ہاتھوں نے جو تحریر لکھی اس کی وجہ سے اور جو مال انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے بربادی ہے. اور یہود جو کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. گنتی کے چند دن یعنی کون سے؟ ہمارے اسلاف نے جو چند دن گوسالہ پرستی کی دی، یعنی بچڑے کی بارش اتنے دن. سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے ایسا کوئی عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا عہد لیا تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہاں کیوں نہیں؟ جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی اور ہمیشہ چھوئے گی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ کوئی آدمی اگر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر برائی کرے اور برائی اس طریقے پر کرے کہ اس کی برائی اس کا احاطہ کر لے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے یعنی وہ کفر و شرک والا عمل کرے کہ اس کی برائی اور اس کی خطائیں اس کو اس طرح احاطہ کر لے کہ اس کی نیکی کا کوئی نام و نشان نہ رہے، اور ایسا یعنی اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہ ہو. ایسا کس میں ہوتا ہے؟ کفر و شرک والا گناہ کرے. تو آخری نبی پر ایمان نہ لانا یہ کفر و شرک ہے. اس سے یہود جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو ان کے نبی کے بعد جو انبیاء آئے ان کو نہ ماننا یہ بھی کفر و شرک ہے. تو جو ان کی خطا نے ان کا احاطہ کر لیا ہے لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ ایمان لائے، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ان پر ایمان لاوے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ لوگ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ارے سمجھ میں آیا؟ الفاظ دیکھ لیے. امانیون کے معنی ہے امید. امیون جو اس سے پہلے آیا جمع ہے امیون کی. امیون کے معنی ان پڑھ، نا خواندہ. امانیون کے معنی امید، یہ جمع ہے بھائی امیتن. واحد کیا ہے بھائی؟ امنیتن. واحد ہے امنیتن. آگے ہے سمنن. سمنن کی جمع کیا ہے؟ اسمانن. سمنن کی جمع کیا ہے؟ اسمانن. سمنن کی جمع اسمانن ہے. قلیلن کی جمع کیا آتی ہے؟ قلولن اقلاؤ. قلیلن کی جمع ہے قلولن اقلاؤ. قلولن اقلاؤ. آگے ہے نار. نار کی جمع کیا آتی ہے بھائی؟ نیرانن. نار کی جمع ہے نیرانن. معدودت. اس میں مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اس میں مفعول واحد مؤنث. عد یعد عدن، شمار کرنا، شمار کیے ہوئے دن یعنی کہ جن کی چند دن. خطیئتن کی جمع آتی ہے خطیئاتن. خطیئتن کی جمع ہے خطیئاتن. برابر. چلیے ترجمہ کر لیتے دوبارہ، سنے پہلے سے. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر تم اس کا الزام ڈال رہے تھے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے پر، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا وہ جو تم چھپا رہے تھے. بس ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ میت کو لگاؤ، گائے کا کچھ حصہ میت کو لگاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو. پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، بس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر کہ اس سے نہریں بہہ پڑتی ہے اور بعض پتھر پھٹتے ہیں چنانچہ اس سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. کیا پھر بھی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی تھی، یعنی ان کے اسلاف کی جماعت، برابر موسیٰ السلام کے زمانے میں. پھر اس پہ رد و بدل کرتی تھی اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے. پھر اس میں رد و بدل کرتی تھی اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. سمجھ آیا؟ اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں، الذین آمنوا اس میں موصول صلہ سے مل کر حالت رسب میں بھی مفعول بھی بننا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. لقو کا لقیہ یلقا لقاء ملنا، لقو جمع مؤنث جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور جب یہ منافق یہود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے پاس خلوت میں جاتے ہیں
تو وہ کٹر یہودی کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو بیان کر دیتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں کہ تمہارے رب کے پاس پہنچ کر، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حاجہ یحاجی محاجۃ باب مفاعلہ سے اس کے معنی ہے حجت بازی کرنا، حجت میں ایک دوسرے پر غالب آنا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہو ان باتوں کو جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، ان باتوں کو جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ناخواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، مگر چند آرزوئے ہیں جس کی وہ امید لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بس اٹکل باتیں اڑا رہے ہیں۔ بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کرے۔ بس بربادی ہے ان کے لیے اس تحریر سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور بربادی ہے ان کے لیے اس آمدنی سے جو وہ کماتے، جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن۔ آپ فرما دیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو؟ ہاں کیوں نہیں، جو شخص قصدن کوئی گناہ کرتا رہے، جو شخص قصدن کوئی گناہ کرتا رہے، برائی کرتا رہے، پھر اس کی خطا اس کا احاطہ کر لے، بس وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے